اللہ مولانا العظیم درود شریف بآواز بلند پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ایک بار برکت کے لیے پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا مکین قلوب المؤمنین۔ انتہائی کرم فرما محترم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے انتہائی محبت کرنے والے بھائی جناب محمد نعیم صاحب اور ذاکر محمود صاحب کی محبت بڑی دعوت سے پیٹر برا حاضر ہو گیا۔ شوق سی آپ کی اس عظیم الشان مسجد کو دیکھنا تو نماز اثر ادا کرنے واسطے اس مسجد شریف میں حاضر ہو گیا۔ تو عزت مآب جناب حاجی منیر احمد صاحب اور دوستوں نے اس خواہش کا اظہار فرمایا کہ نماز تراویح کے بعد کچھ دیر قرآن پاک کے حوالے نال سنوں وہ پیغام سنا کہ جڑا اللہ نے اپنے بندیاں کو دیتا ہے۔ میں حضرت مولانا انتہائی مشکور ہاں کہ جنہوں نے بڑی محبت کے نال میرا اعلان فرمایا اور آپ حضرات کو مبارکباد پیش کرنا ہے کہ آپ حضرات جنہیں روزہ رکھ کے رات کافی دیر اللہ کا پاک کا نام سن کے پھر قرآن پاک کے عظمت و کمالات سننے واسطے تشریف فرماؤ۔ اللہ تعالیٰ سب کا آیا اپنی بارگاہ میں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ شرف قبولیت کروائی۔ حضرات محترم، رمضان مبارک ابتدا کو لے کے انتہا تک خدا کی رحمتاں اور برکتاں لے کے آیا اور تقسیم کر رہے ہیں۔ سرکار نے اس ماہ مقدس کو 3 حصے میں تقسیم کیتا۔ فرمایا اول رحمت وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، کہ رمضان مبارک کو مقدس مہینہ ہے کہ جسے پہلے 10 دن رحمت کرے اور درمیان کے 10 دن بخشش کرے اور آخری 10 دن جہنم کو آزادی دیتے ہیں۔ نبی کریم فرماتے ہیں میری امت کو اگر پتہ چل جائے کہ رمضان مبارک کی شان اور عظمت کی میری امت دعا کرے گی یا اللہ پورا مہینہ پورا سال رمضان بنا، اتنی رحمتاں اور برکتاں بھریا گئی۔ اگر یہ بات میں کہہ دیا تو غلط نہیں ہوئے گی کہ رمضان مبارک میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمتاں کی لوٹ سیل کرتا ہے، لوٹ لوگ رہے 24 گھنٹے ہوئے کرم کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، شیطان کو بند کر دیتا جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیتے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیتے جاتے ہیں۔ نبی کریم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اتنا رحمان و رحیم ہے کہ رمضان المبارک کی ہر رات کو اللہ تعالیٰ 10 لاکھ دوزخیاں کو دوزخ کو آزاد کرتا ہے۔ ہر رات کو 10 لاکھ جہنمیاں کو جہنم کو آزاد کرتا ہے۔ اور وہ فرماتے ہیں اتنے پورے ہفتے میں عذاب کرتا ہے اتنے رمضان کی آخری رات کو عذاب کرتا ہے، جتنے پورے مہینے کے بعد کرتا ہے اتنے اللہ صرف قدر والی رات میں عذاب کرتا ہے، اور جتنے قدر والی رات میں عذاب کرتا ہے اتنے اللہ تعالیٰ چاند رات کو عذاب کرتا ہے۔ تو یہ مہینہ ابتدا کو لے کے انتہا تک خدا کی رحمتاں بھریا مہینہ، بخششاں والا مہینہ۔ کتنا بد نصیب ہے وہ انسان کے جڑا خدا کا کھلا ہوا دیکھ کے بھی پھر منگن واسطے نہ آئے۔ یہ بات کہنا کہ جی شیطان کا بلانا ہے، جی شیطان دیا پالیسیاں کی وجہ تو سارے کو سستی ہو گئی ہے۔ 11 مہینے تھی کہہ سکتے ہو کہ شیطان کی وجہ تو ایک کام ہے، لیکن رمضان میں شیطان نے گرفتار ہو گیا۔ پھر مننا پڑے گا کہ بندہ اپنے وجود سے شیطان کے اتنے اثرات کٹ لینا 11 مہینے
کہ انہیں بھی شیطانی صفتاں پیدا ہو گئی. قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے انہاں لوگاں نال جڑا وعدہ کیتا ہے اس وعدے کا ذکر ہے کہ جنہاں ایمان لے آن تو بعد اچھے عمل کیتے. میں زیادہ سوال کو نہیں جاؤں گا. پروردگار عالم کا وعدہ ہے انہاں نیکاں نال کہ جنہاں نے ایمان لے آن تو بعد اچھے عمل کیتے. سنو اللہ کا قرآن. رب تعالیٰ نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر عظیم. اللہ سب کو مدینے لے گیا پیار کر کے آدھی سبحان اللہ. دنے سے بندہ سبحان اللہ اٹھی نہیں کہتا بندہ دواٹی یہ ناکر میں شہد کا روزہ پڑھیں گی اور کسی بھی افطار کر کے بیٹھتے ہوں تبھی افطار کر کے بیٹھتے. اس واسطے سبحان اللہ کتنی آپ کو سحری کھان واسطے جگہ پڑ جائے گی. سبحان اللہ. نظر فائدہ پڑے گا رمضان کو علاوہ ایک مرتبہ سبحان اللہ آپ کو تو 90 نیکیاں ملتی ہیں. رمضان شریف میں ایک باری آپ کو 630 نیکیاں ملتی ہیں. سبحان اللہ. اسی طرح سے بدل روح سے لگی ہوئی. سبحان اللہ. رمضان تو علاوہ ایک باری سبحان اللہ 9 ہفتے ہر ہفتے 10 نیکیاں ملتیاں نہیں. 9 بائے 90. رمضان تو علاوہ 11 مہینے تسی سبحان اللہ کو ہر سبحان اللہ کہتے 90 نیکیاں 90 گناہ معاف 90 درجے بلند. مگر رمضان میں اللہ تعالیٰ 70 گنا اجر عطا فرماتا ہے. اگر کوئی بندہ رمضان میں سبحان اللہ کے 630 نیکیاں ملتیاں نے 630 گناہ معاف ہوتے ہیں 630 درجے بلند. سبحان اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی کلمہ طیبہ ادھے چلی حرام ہے. اور حضرت مولانا کہتے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ یہ کلمہ کے جڑا کافر کو مسلمان بناتا ہے. میں نماز اثر ادا کرنے واسطے آیا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ایک انگریز نے اسلام قبول کیا. اللہ کا دوستوں کی کابش قبول کرے کہ جنہوں نے محنت کا نتیجہ ہے کہ نو مسلم ساڑھا مسلمان پائے بن گیا. چوی حضرت نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور ایک اللہ کلمہ جو ہے نا ایک توحید ہے اور اللہ کلمہ یہ رسالت ہے. لا الہ الا اللہ ذکر خدا ہے. محمد رسول اللہ ذکر مصطفیٰ ہے. لا الہ الا اللہ ایک قول مصطفیٰ ہے. محمد رسول اللہ ایک قول خدا ہے. رب نے آخیا سجنا ایک جملہ تیرا ایک جملہ میرا تو کر میرا ذکر میں کرنا تیرا ذکر. انہاں دونوں ذکراں نوں ملا کے ایک کلمہ بناتے ہیں کہ نہ کلمہ توحید و رسالت نہیں رکھنا نہ کلمہ توحید رکھنا تاکہ پتہ چل جائے وہ توحید نہیں سبحان اللہ. 12 حرف میں لا الہ الا اللہ اور 12 حرف میں محمد رسول اللہ. رابطہ معلوم کر پیار میں کو فرمایا سبحان کلمہ ہی ایسا بنانا گا جتنا میرے ذکر کی ثواب ہوگا اتنا ہی تیرے ذکر کی ثواب ہوگا. جتنی نیکیاں میرے ذکر کی ہونی اتنی نیکیاں تیرے ذکر کی ہونی. اور پھر برابر تم سے ہو جاؤ گی کہ لا الہ الا اللہ کا کوئی نقطہ نہیں اور محمد رسول اللہ کا دل پڑھنا. لا الہ الا اللہ کی نقطے خالی اور محمد رسول اللہ کی نقطے خالی. ساڑھے فیصلہ بات سے بڑے ممتاز عالم دین اور ناقو شاعر گزرے نے علامہ محمد ابراہیم صاحب چشتی رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے بڑے مزے کی گل کی تھی. صاحب کہتا ہے اس کلمے میں جو نقطہ نہ رکھ کے یہ بھی اللہ نے ایک نقطہ بیان کیا ہے. صاحب صاحب کہتے ہیں آ نقطہ میں تم کو بتاؤں کیوں میں نقطہ ہے نام محمد. یہ نقطہ کے نام یہ نقطہ ہے. آؤ نقطہ میں تم کو بتاؤں کیوں میں نقطہ ہے نام محمد. نام پر بوجھ نقطے کا آئے اب تو یہ بھی گوارا نہیں ہے. اللہ نے آخیا میرے معبود نقطہ دنوں ایک داغ ہے میں داغ تیری چادر کے قریب نہیں ہو رہا. میں
تو 2 جملے ملا کے بڑھیا کرنا 12 حرف لا الہ الا اللہ 12 حرف محمد رسول اللہ ایک طرف سے رمضان کو علاوہ 10 نیکیاں مل دیا تو جب یہ حرفی نیکیاں کتنی بڑی 140 اچھا اور مانو دسو رمضان کو اجازت کرنا پڑی ہے تو نیکیاں بڑھنیاں نے جب یہ حرفی نیکیاں بڑی کہ ساتھ اسی طرح کرتے ہیں 240 اور رمضان میں ایک بار کلمہ پڑھو تو 1660 نیکیاں یہ اللہ کا اور گنتی دن ایام معدودہ اللہ فرماتا ہے گنتی دن کتنا اس بارے میں کریں گے نبی کریم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندے میں 70 ماہ جتنی محبت کرتا ہے حضور فرماتے ہیں بندہ ایک باری کہتا ہے اللہ مجھے جواب میں اللہ 70 مرتبہ کہتا ہے لبیک یا اور میرے بندے میں آتے ہیں میرے بندے تیرے واسطے تو میں کرم کے دروازے کھولے گے تیرے واسطے تو میں آدم سیل رہی ہے تیرے واسطے تو دروازہ کھولیے میرے بندے تو مانگ کے تمہیں تو مانگ کے تمہیں تیرے مدر میں کیا ہو سکتی ہے تیرے عذاب دے دی سبحان اللہ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ نے انہاں بندیاں نے وعدہ کیتا ہے انہاں مومناں نال جنہاں دی عمل کرتے کی وعدہ نالے بخش دیا نالے اجر عظیم دیا بخشش اور اجر عظیم ساڑھے تے کرنا کہ سنو اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان مبارک عطا کیا شب قدر عطا کی شب برات عطا کی اچھے اچھے دن عطا کی جنہاں میں کام تھوڑا کرو تے اجر زیادہ ملے یہ اللہ تعالیٰ نے ساری مقصد سامان کیتا اور پھر سب کو بڑا کرم کیتا کہ سانو کو رسول عطا کر دیتا کہ ساڈے گناہاں واسطے معافی مانگے جرم مسیح کریے کہ معافی آپ کو قبول گناہ مانگے مسلمانوں کی طرف جاؤ گے مولانا بیٹھے نے حضور فرماتے ہیں کل قیامت کے دن پہاڑ مجھے پورے بڑھ کے اٹھ گئے چنچل میدان ہوگا مشرق تو مغرب کا ساری دنیا کٹھی ہو رہی سورج سوا دے دیتے ہوئے گا زمین تانگ میں بہت رہی ہو رہی رحمت یار فرماتے ہیں حشر کے میدان میں میری بیت اللہ کا ملاقات ہے کیا وقت پیدا ہوئے گا حشر کے میدان کیا وہ اسلام کرے گا میں پوچھا گا بیت اللہ کو کدھر کہتے ہیں حضور فرماتے ہیں بیت اللہ کے گا یا رسول اللہ اج اللہ تعالیٰ نے میرے کو ایک اعزاز عطا کیا کیا رب نے میرے واقعہ بیت اللہ جنہاں پیار نہ تینوں دیکھی ہے نا اج وہ تلاش کر کے سفارش کر میں معاف کر سبحان اللہ یا رسول اللہ جنہاں میرا طواف کیتا میری نیاز کی ایمان نال محبت کر میرا اقتدار کیتا میں انہیں سفارش کر رہا ہوں رب تعالیٰ فرماتے ہیں میں کعبے کو آخر لگتا بس اس رقم کی سفارش کرے گا جنہاں تینوں دیکھیے یا رسول اللہ بس میرا اتنا ہی احترام رحمت اللہ فرماتے ہیں میں روک کیا تھا بیت اللہ تو وہ غریب کی طرف جان لگی جڑے 10 میرے تک بیٹھ جنہاں کی مالی مجبوریاں اس انتہا سے پہنچایا کہ وہ تیری دیات نہ کر سکے مکے نہ جا سکے بیت اللہ نے تیرا طواف نہیں کیتا دیدار نہیں کیتا بیت اللہ کرے گا یا رسول اللہ بس میرا اتنا ہی اختیار ہے کہ جنہاں کو دیکھے ہے میں انہاں کی سفارش کرتی سنو امتی اس کے خیال دے ہو رحمت اللہ فرماتے ہیں میں اپنا بیت اللہ پھر غور کر محمد عربی کی بات سن لے تو کیوں نہ کی سفارش کرے گا جنہاں تینوں دیکھے خدا کی قسم ہے میں اللہ کی سفارش کروں گا جنہاں تینوں نہیں دیکھے گا خالی سن کے میرے تے ایمان لے آئے ہیں خالی میرے نام کو کر دے رہے ہیں میں اللہ کی سفارش کر کے نہیں کیا نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ قیامت والے دن نبی کے رسول آخر کے نفسی نفسی رب ملا ہے کہ جو کسی اور کو چلے جاؤ سنوتے اپنی فکر پتہ نہیں واجب کی کر گئے
جو کسی اور کو چلے جائے بھرے میدان کی صرف کملی والا ہوگا جڑا آکھے گا آنا لاہورے آ جاؤ میں تھوڑے واسطے نبی کریم فرماتے ہیں کچھ ایسے مجرم بھی ہوں گے جنہاں کو ہتھکڑیاں لگی ہوں دولت بل جاتے ہوں گے ادھر میں آ جاؤں گا فرشتے چھوڑ دے ہو گے میرا امتی ہے فرشتے کہیں گے یا اللہ تیرا حکم ہے دولت لے جاؤ کملی والا کہنا چھوڑ دیو اللہ فرمائے گا فرشتے ہو ہے کہ گناہگار پر دیکھو نہ چھڑان والا کون ہے سفارش کرنے والا کون ہے میرا معبود سفارش کر رہے ہیں چھوڑ دے کتابہ چاہتا ہے اس مجرم کی ہتھکڑیاں ٹوٹ جائیں تو مجرم دوڑ کے رسول اللہ کی کالی کملی نیچے چھپ جائے گا قیامت پہ سپاہی پولیس تلاش کرے گی مجرم گیا کدھر ہے اعلیٰ حضرت برادر مولانا حسن اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے نے ڈھونڈو ایسا نہیں ملنا فرماتے نے پھر ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو یا رسول اللہ جنہوں تسی بنا دے ہو جنہوں تسی کملی تلے چھپا ہو کون تلاش کر سکتا ہے وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو حسن رضا نبی کریم نے رہنے سامنے کھلوتے نے سلام پڑھیا عرض کیتی ہے مدینے دے تاجدار میں آپ دا خاندانی نوکرا احمد رضا دا بھائیاں ساڈی زندگی تو نہ پیرا دیر وچ گزری ساتھی وچ گزری اے مدینے دے تاجدار آپ کے دروازے دا بندہ کرے خالی نہیں گیا میری درخواست دے وے دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا یا رسول اللہ میرا آخری وقت ہوئے مرغے بسمل کی تیرے میرے دل تڑپ رہا ہوئے میری موت کا وقت ہوئے دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو یا رسول اللہ آخری وقت ہوئے میرا سینہ ہوئے تھوڑا ہاتھ ہوئے دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو گر وقت اجل سر تیری چاکر پہ دھرا ہو جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے پہ ادا ہو یا رسول اللہ آخری وقت ہوئے میرا سینہ ہوئے تھوڑا ہاتھ ہوئے میرا سار ہوئے تھوڑا دار ہوئے ہائے حسن رضا تیرے عشق تو قربان آسمان میں دیکھ کے آکھیا میرے ربا تیرے دربار میں ایک درخواست ہے میں اپنے آقا کو اپنی درخواست پیش کر دیتی کہ آخری وقت میں نے اپنے دیدار کو نوازنا آخری وقت میں نصیبے پہ آٹھنا آخری وقت آپ کے دروازے پہ میرا سر پہ ہوئے اور یا اللہ تیرے دربار کی درخواست ہے میں مر جاؤں گھر والے غسل دے کے کفن پہنا کے جنازہ پڑھا کے قبر کی دفن کر کے واپس چلے جان یا اللہ مٹی نہ ہو برباد پسے مرگ الہی مٹی نہ ہو برباد پسے مرگ الہی جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو تو مسلمانوں ساڑھی بخشش کے سامان اللہ نے پیدا کی سنو رسول عطا کیتا جنہا ساڑھی مغفرت دیا تو آمد کرنا ہے سنو رمضان عطا کیتا سنو قرآن عطا کیتا نبی کریم فرماتے نے کل قیامت والے دن رمضان تے قرآن یہ عرش کے پائے پکڑ کے قیام گے اللہ فرمائے گا عرش کے پائے پکڑنے والے کون آواز آئے گی یا اللہ میں قرآن اے قرآن تو کی چاہتا ہے یا اللہ میں تیرا مہمان پڑھ کے گیا سا تیرے معبود نے علماء میری بڑی قدر کی تھی سارا دن بھوکے پیاسے رہے روزے رکھے رہے
میرے پیچھے خرچ کیتا، میرا استقبال کیتا، میرے جشن بنائے، یا اللہ نے مجھے سفارش کرنا ہے، میں بھی کھانا نبی کریم فرماتے ہیں، اللہ فرمائے گا قرآن جا میں تیری سفارش کو قبول کیتا۔ اور دوسرا پایا اعلان والے تو کون ہے؟ یا اللہ میں رمضان ہوں۔ رمضان تو کی کہنا چاہنا ہے؟ یا اللہ میں مہمان بن کے گیا، تیرے معبود علماء میری بڑی قدر کی تھی، بھوکے تے پیاسے رہے، سب کچھ ہے تھی، پر صرف تیرے کہو کی وجہ تو کھاتا نہیں۔ سخت پیاس لگی ہو، کسی وضو کرتے سن، منہ پانی پاتے سن، اگر ادھا فٹ اندر لے جاتے تے نال والوں کو نہیں سی پتا، صرف تیرے کہو کی وجہ تو پیاسے رہے، بھوکے رہے۔ یا اللہ میں سفارش کرنا ہے، اللہ فرمائے گا رمضان جا تیری سفارش بھی کرو۔ اور میں ایمان نال پڑھ کر پوچھنا ہے، جدو اللہ رمضان کی سفارش قبول کرے گا تے قرآن کی سفارش قبول کرے گا تے صاحب قرآن کی قبول نہیں کرے گا۔ سانو تے رسول اللہ تے بڑا ایمان ہے، ساڈا آقا تے اتنا کریم ہے۔ اور بس آخری حدیث سنا کے پھر دعا کرنے ہیں۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی بارگاہ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ اپنی عائشہ کی بخشش واسطے دعا مانگو۔ میں اس حوالے حضور نے عرض کی، رسول اللہ نے گورے گورے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ میری عائشہ نے بخش۔ حضرت عائشہ نے عرض کی تھی اللہم آمین، ہاتھ چہرے پہ پھیر، حدیث پاک میں چاہتا ہے مائی صاحب ہاتھ چہرے پہ پھیر کے خوشی نال زمین تے لیٹن لگ گئی، لوڑ پوٹ۔ نبی کریم نے فرمایا عائشہ کا کی دیکھ رہے تو کی کر دی؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ میں کیوں نہ خوشی نال لوڑ پوٹ ہوا، میرے جنت کا ٹکٹ مل گیا۔ تساں میرے واسطے دعا کیتی ہے، اللہ تہاڈی دعا تے کدے رد کر دے؟ یا رسول اللہ میں خوشی نال لوڑ پوٹ ہو گئی۔ اور جڑی بات رسول اللہ نے کیتی میں اس کو سنانا چاہتا ہوں۔ رحمت عالم نے فرمایا عائشہ جی آقا پوری زندگی کی جڑی دعا تیرے واسطے ایک باری کیتی ہے، خدا دی قسم ہے یہ دن میں کئی باری میں اپنی امت واسطے کرتا ہوں، میں اپنی امت واسطے دن میں کئی باری یہ دعا کرتا ہوں۔ تو رسول اللہ کو اپنی امت کا کتنا پیار ہے۔ میرا دعویٰ یہ ہے کہ کائنات میں کسی ماں کو اپنے بیٹے نال پیار نہیں جڑا رسول اللہ کو اپنی امت کا پیار ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت کا اتنا پیار کرنے والے تھے۔ نبی کریم کے بارے میں اللہ فرماتا ہے عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ میرا نبی تھوڑا حریص ہے، اور ایڈا حریص ہے کہ نہ تھوڑا چکتا ہے پیڑ میرا رسول محسوس کرتا ہے، بیمار امتی ہوتا ہے، پریشان محمد مصطفیٰ ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے آئے تو سرکار مدینہ پاک کی گلی چاہ رہے سن، سامنے تو ایک نوجوان آیا، مدینہ پاک تو باہر ایک ڈھو کے پنڈے اتھوں کا رہنے والا جوان ہے، تلا دا نام ہے، کہ کم واسطے آیا مدینے، اچانک گلی میں رسول اللہ کی زیارت ہو، پہلی بار رسول اللہ کا مخ دیکھیا تو اشرم کارے لگ گئی ہیں، رسول اللہ والے دیکھ کے کہنے بنان والے تیرے وقت نے بیٹھ کے بنایا، کہنا سونے تو کتنا حسین ہے۔ قریب آ کے کہنا ہے ماں اس کو تھوڑا نام کی؟ نبی کریم نے فرمایا انا محمد رسول اللہ، میرا نام محمد، میرا نام رسول اللہ۔ تلا میرے والے دیکھ کے کہتا قسم پیدا کرنے والے نہیں، میں کو تھوڑا چہرہ دیکھ کے رسول اور بھی شاک نہیں آئی کوئی۔ سبحان اللہ۔ ساڈے نبی پاک مولا علیہ السلام کہنے لگا میں تھوڑے نبی اور شاک کی کوئی کلمہ پڑھے، اگے کی سرکار پیچھے پیچھے تھا، سرکار ادھر جائے تلا کے سامنے بیٹھ گئے، رسول اللہ نے بھی دیکھے سارا دن رسول اللہ کی زیارت کر رہا ہے، ویلا آیا رات کافی دیر کے بعد حضور کی قدم بوسی کی تھی، اجازت لے طلحہ اپنے گھر چل گیا، مگر حالت کی سی کہ رستے جا رہے اور کلمہ پڑھ رہے۔
جدو اپنے گھر داخل ہویا تو باپ نے کلمہ سنیا تے قریب آ کے آخیا اوے طلحہ محمد کا کلمہ چھوڑ دے. حضرت طلحہ نے آخیا بابا میں پڑھنے واسطے پڑھیا چھوڑنے واسطے. باپ نے منہ تے تماچا ماریا طلحہ کے کلمہ چھوڑنا پڑے گا. طلحہ نے آخیا تو کہاں میری بات سن لے میں دنیا چھوڑ سکنا ہے گھر چھوڑ سکنا ہے ذات چھوڑ سکنا ہے ایک کائنات چھوڑ سکنا ہے میں محمد عربی کا دامن نہیں چھوڑ سکتا. بھائی قریب آ گئے رشتے دار قریب آ گئے ماریے. باپ نے آخیا نہ مارو زندگی یہ کلمہ نہیں چھوڑے یہ پڑھتا ہے وہ پڑھو اسی نہیں پڑھو یہ پڑھتا ہے. طلحہ سارا خاندان رسول اللہ کا دشمن تے پورے قبیلے کی کو بندہ جڑا مصطفیٰ دی عظیم شان ہے. کتاباں چاہتا ہے طلحہ نے صبح فجر دی نماز کو پیچھے آ کے پڑھنی. کیا عقیدہ ہے کیا عشق ہے. دوڑنا آنا مسجد نبی پہنچنا پیچھے نماز پڑھ کے نماز پڑھ کے رسول اللہ کو دیکھتا رہنا زیارت کرتا رہنا. دن چڑھنا حضرت طلحہ نے مدینے جا کے تھوڑی جی مزدوری کرنی کہ مزدوری کر کے پھر زور دی نماز ضرور پیچھے پھر عصر ضرور پیچھے مغرب ضرور پیچھے عشاء ضرور پیچھے پھر گھر چلا جانا. وقت گزرتا گیا. ایک دن حضرت طلحہ رسول اللہ کی بارگاہ چ نہ آئے. نبی کریم سرور عالم نے طلحہ کے پنڈوں آنے والے غلاموں کو پوچھا اج طلحہ نہیں آیا. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ طلحہ آپ کا بڑا ہی عاشق ہے بڑا ہی دیوانہ ہے مگر تو بڑا سخت بخار ہو گیا. یا رسول اللہ تپ چڑھے ہوا سی. طلحہ کہنا سی میرے آقا کو میرا سلام آخیو. یا رسول اللہ میرے ہمت نہیں ہمت ہوتی میں ضرور ہوتا میں آپ کی زیارت کرتا قدم بوسید کرتا آپ پیچھے نماز پڑھتا. جدو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ طلحہ بیمار ہے کہ نبی کریم کے آنسو نکل آئے. حضور نے فرمایا طلحہ میرا بڑا دیوانہ ہے اور سارا خاندان میرا دشمن ہے. اس پورے خاندان میں کلا میرا عاشق ہے بیمار ہو گیا ہے. اگے طلحہ میں ویکھن ہوندا سی اج میں طلحہ نوں ویکھن جانا. سبحان اللہ. اودا مقدر ویکھو جو سرکار صحابہ کرام پیچھے پیچھے سرکار اگے اگے. کسی پیر بھائی نے حضرت طلحہ کو جا کے دسیا کہ طلحہ سرکار آ رہے ہیں. حضرت طلحہ نے رو کے آخیا دروازہ کھول دے. گلی کان کر میں اپنے آقا کو دوروں بیٹھے. نبی کریم سرور عالم سامنے آئے. طلحہ چار پائی کے لیٹے نے اٹھیا نہیں جاتا ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں آقا بڑی مہربانی بڑا کرم. اے مدینے نے تاجدار میرے کو اٹھیا نہیں جاتا ورنہ میں اٹھ کے قدم بوسی کرتا. سرکار قریب آئے جھک کے رسول اللہ نے حضرت طلحہ کا منہ چومیا. منہ چوم کے سرکار سے بیٹھ گئے. طلحہ کا سر چک لیا اپنی گود وچ رکھیا. طلحہ کی زلفاں رسول اللہ اپنی انگلیاں پھیر لے. فرمایا طلحہ میں تینوں دیکھنا آیا تو میں روز ویکھن جاتا سی اج یار میں تینوں دیکھنا آیا. حضرت طلحہ کی چیخ نکلی رسول اللہ طلحہ نے چم کے اکھاں تے لایا رو کے کہندا دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے. دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے. یہ تیری عنایت ہے کہ رخ تیرا ادھر ہے. یا رسول اللہ بڑے دلدار ہو بڑے کریم ہو میں غریب سے کھانا ہے ہو بڑی مہربانی. نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلحہ کو دیکھ کے سرکار کو پتہ چل گیا کہ میرے غلام کا وقت تھوڑا ہے جان لیوا بخار ہے. نبی پاک نے اس طرح کی گفتگو فرمائی تاکہ کچھ حوصلہ بڑھے کچھ تسکین ہوئے. مگر حضور کی گفتگو جو حضرت طلحہ کو بھی اندازہ ہو گیا کہ شاید وہ بخار میری جان لے لگے. حضور کافی دیر بیٹھے رہے. حضور نے فرمایا اچھا طلحہ میں چلنا ہے. حضرت طلحہ ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ میں روکتا تھے نہیں مگر میری درخواست دے میں اپنی دعاؤں کو یاد رکھے. یا رسول اللہ غلام کو بلا لو. سرکار جب سامنے رہے حضرت طلحہ چار پائی کے سلام کرتے رہے رسول اللہ بھی کدے کدے مڑ کے پیچھے بے کر سرکار چلے گئے. حضرت طلحہ کی بیماری بڑھ گئی. آپ نے اپنے اپنی بھائیوں کی وصیت کی تھی اور وصیت دل کی تختی پہ لکھ کر
حضرت طلحہ نے فرمایا میرے پیر بھائیوں معلوم ایسا ہوتا ہے میرا وقت رہ گیا تھوڑا، غور کر میری نصیحت سن لو، اگر صبح وقت میری موت آئے تو فوراً رسول اللہ نے جا کے اطلاع کرے کہ یا رسول اللہ طلحہ فوت ہو گئی، سرکار آن گے میرا جنازہ پڑھا دیں، اور اگر شام کے وقت میری موت آئے خبردار رسول اللہ کو اطلاع نہیں دے، خود ہی میرا جنازہ پڑھا کے دفن کر دیں۔ صحابہ نے آخیا اپنا تو کیسی نصیحت نہ کرنا، صبح اطلاع کرے ہو تو شامی نہ کرے، تڑپ جاؤ گے حضور دے غلام۔ حضرت طلحہ نے آخیا میں اس واسطے کہہ رہے ہیں کہ رات تسی اطلاع کرو گے کہ حضور ضرور دیں گے، میرا سارا خاندان میرے رسول کا دشمن ہے، رستے میں کچھ ڈیرے نے ٹوکا نے جو حضور کے گستاخ کے دشمن نے یہودی نے، میں نہیں چاہتا میری وجہ تو رات کی تاریخ ہوئی کہ میرے رسول سے کوئی پتھر برسائے، میرے رسول کو کوئی تنگ کرے، میرے رسول سے کوئی آوازیں کسے۔ او میرے دوستو اگر رسول نے میرا جنازہ پڑھایا تو میرے کلے کا فائدہ ہوئے گا، نبی کریم خیریت نہ لے تو پوری امت کا فائدہ ہوئے گا، میں اپنا فائدہ قربان کرنا ہے، امت کا فائدہ ضرور ہوگی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان صحابہ۔ صبح مراد کی اطلاع کریو، راتی مراد کی اطلاع نہ کریو، میں نے دفن کر دیا۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا حضرت طلحہ کا مثال شام ہو گیا، وصیت کے مطابق صحابہ نے غسل دیتا، جنازہ پڑھایا، فجر کی نماز پڑھنے واسطے جڑے حضور دے دیوانے مدینے پہنچے انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ طلحہ فوت ہو گیا، یا رسول اللہ طلحہ آپ نے سلام کیا دس، نبی پاک نے فرمایا سب میرے اطلاع تو نہیں کی تھی، انہوں نے ساری بات حضور نے سنائی، یا رسول اللہ تعالیٰ کی وصیت بھی بڑی عجیب سی، صبح مرا اطلاع کریو شامی مرا اطلاع نہ کریو، کیونکہ تساں اطلاع کی حضور آن گے میری وجہ تو حضور کو کوئی تنگ نہ کرے، رسول اللہ نے یاد سے کرائے، فرمایا طلحہ نو میرے رب کی طرح میرا چلو میرے طلحہ کی قبر پہ لے جاؤ۔ نبی کریم صحابہ نے مار لیا اور حضرت طلحہ کی قبر پہ آئے، حضرت طلحہ کی قبر پہ کھڑے ہو کے نبی پاک نے ہاتھ اٹھا کے جڑی دعا ہوگی نا وہ ایسی عجیب دعا ہے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں نبی پاک جو طلحہ واسطے دعا کرتے سن کہ ہر صحابی کا دل پہ کرتا سی کہ کاش کی قبر میری ہوتی، کاش میں مریا ہوتا، یہ دعا رسول میں دیتے۔ نبی پاک نے دعا کی، رحمت کے عالم نے فرمایا اللہم لا کے ہم کا تذہب الیہ وَإِنَّهُ يَذْهَبُ إِلَيْكَ، اے اللہ اے طلحہ میرا غلام جب تیرے دربار میں پیش ہوئے منظر ایسا ہونا چاہیے طلحہ تینوں ویکھ کے مسکراوے، تو طلحہ نوں ویکھ کے مسکراوے۔ دونوں عالم میں تجھے مقصود کر آرام ہے، ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے۔ رسول اللہ تے پتھر مارن والے نوں دعاواں دیندے نے، درود پڑھن والے تے کتنے کریم ہو۔ تو رحمت عالم نے ساڈے تے احسان دے، رمضان بھی حضور دا احسان ہے، یہ قرآن بھی حضور دا احسان ہے، یہ ساڈا زندگی دا ایک احسان حضور دا احسان ہے، کیونکہ نبی پاک نہ ہوندے اسی بھی نہ ہوندے نہ ایک کائنات ہوندی، یہ سب صدقہ ہی ہے محمد رسول اللہ دا۔ اسی جو کھاندے ہاں حضور دا صدقہ کھاندے ہاں، جو پیندے ہاں حضور دا صدقہ پیندے ہاں، سچ پوچھو تے اسی جیندے ہاں تے حضور دا صدقہ ہے۔ اللہ سب رمضان مبارک دے مقدس دنوں اور وقتوں کے اندر اپنی بندگی کی توفیق عطا کرے۔ میں آپ کو پھر مبارکباد پیش کر رہا ہوں کہ یورپ کی آبادی ہے کہ تساں اللہ نے بڑا سونا گھر بنایا، جس محبت نال تساں بنایا ہے اللہ تمہیں توفیق دے کہ اس سے محبت نال اس کو بساؤ۔ مسجد کی زینت اچھے قالین اور اچھا رنگ روگن نہیں ہوتا، مسجد کی زینت اچھا خطیب نہیں، مسجد زینت لاؤڈ سپیکر نہیں، یہ چیزاں زینت والیاں ضرور ہیں، مگر اصل مسجد زینت روڑ والیاں اکھاں تے جھکے ہوئے ساتھ۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے سن ایک زمانہ سی ساڈیاں مسجداں کچیاں ہوئیاں سن مگر ساڈے نمازی بھوکے ہوئے سن، ہن ساڈیاں مسجداں پکیاں نے مگر نمازی کچے نے، مسجد برسی ہاں ہے کہ نمازی نہ۔ تو مسجد تساں بنا دیتی ہے، اللہ تمہیں برکت دے، تساں اپنی مدد آپ دیتا ہے، مگر اس کی سب تو بڑی آبادی ہے کہ تھوڑے سارے خدا کے دروازے دے
سانو بندے ملتے ہیں پیر صاحب جڑا کام کرنا ہے وہ پٹھے ہی کرتا ہے، کوئی سمجھ نہیں آتی، کوئی میری تقدیر ہی اللہ نے پٹھی دی. صوفیاء نے بڑے مزے کی گل کی ہے. صوفیاء فرماتے ہیں مور کے نام پٹھا لکھا ہوتا ہے. جی مور ہوتی ہے نا، مور سے جی عبارت لکھی ہوتی ہے پٹھی لکھی ہوتی ہے. تے مور کو پٹھا نہ سیدھا کرنا چاہے تو طریقہ کیے وہ اپنی پیشانی کاغذ تے ٹیک دی تے کاغذ تے متھا ٹیکے تے وہ پٹھا نہ سیدھا ہو جاتا ہے. صوفیاء فرماتے ہیں بندیا یہ تیری تقدیر پٹھی ہے نا تے اللہ نے تو متھا ٹیک تیری پٹھی تقدیر سی. سبحان اللہ. خدا دے دربار کو چلو چلی نہ مل ہے. حادثات کی زمانہ ہے، کدھر ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں، کدھر دھماکے ہو رہے ہیں، دہشت گردیاں ہو رہی ہیں، پتہ نہیں کس موڑ تے موت آ جائے. لہذا کوشش کرو کہ موت آوے تے ایسی آوے ایسا جے مونے والا فرشتہ لکھدا ہوئے جب میں روح کڈن لگا سا ربا یہ وضو پیا کرتا سی، یہ درود پڑھ لیا سی، یہ قرآن پڑھ لیا سی، یہ روزے بھی سی، یہ نفل پڑھ لیا سی، تیرا ورد کر لیا سی، تیرے نام دا تیرے محبوب دا درود پڑھ لیا سی. تو یہ بھی ساری نجات ہے، بقا ہے. تسی اپنے وطن کو ہزارہ میل دور تلاش رزق وچ آئے ہو، اللہ تمہیں عزت والی روزیاں عطا کرے، مگر وہ روزی عطا نہ کرے کہ جو تھوڑی اولاد کو دین تو دور کر دے. اللہ کو وہ رزق مہیا کرو جس رزق دے ایک لقمے میں دین دی محبت ہوئے، دین دی لگن ہوئے. اسلام کا جڑا جذبہ اللہ نے تھوڑے سینے نے پیدا کیتا ہے، خدا کرے کہ تھوڑی اولاد دے سینے کو منتقل ہو سکے. میں ممنون ہاں حاجی صاحب کا، حضرت مولانا کہ جنہوں نے بڑی محبت کو نوازیا. تو انشاءاللہ تعالیٰ جیسا کہ اعلان ہو ہے کہ کل نماز اثر کے بعد غوثیہ مسجد کے اندر انشاءاللہ مقیم کا خطاب ہوئے گا. اور تمہیں شاید علم ہوئے گا کہ کل 17 رمضان ہے، اور 17 رمضان تاریخ اسلام ایک بڑی عام تاریخ ہے. اس واسطے کہ اسلام کے کفر کی پہلی جنگ ہے، نیکی اور بدی کی پہلی ٹکر، برائی اور اچھائی کا پہلا معرکہ بدر کی بات لڑیا گیا. رمضان کی 17 تاریخ روزے رکھے ہوئے بے سر و سامانی دار، ایک پاسے مکے کی پوری طاقت، ایک پاسے نبی کریم نے 313 نے ہتھے اٹھان. مگر رحمت عالم نے خیمے سجدے پہ کے جی دعا مانگی، وہ دعا یہ سی مولا میں اپنے دامن کے سارے پھول کٹھے کر کے لے آیا، یا اللہ بس میرے کو یہ احسان ہے، یا اللہ میں لے آیا، کدے میرے غلام مارے گئے میں اتنے ختم ہو گئے کہ قیامت تک زمین تے پھر تیرا نام لڑ والا کوئی نہیں رہے گا. رسول اللہ رو کے دعا کر رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے جبریل جا میرے محبوب جا کے کہہ سکے نا وہ نہیں استغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بیالف من الملائکۃ مردفین. میرے محبوب سے چپ ہے، میں نہیں مانتا اور مدد ایسی کرنا گا 1000 فرشتے بھیجا کا قطارہ بن کے آ جائیں گے. اور پھر 1000 کی بات میں نہیں، پھر 3 تے پہنچی، پھر 5 تے پہنچی، پھر کیویں اسلام اللہ تعالیٰ نے فتح عطا کی. انشاءاللہ تعالیٰ کل کے خطاب کے اندر بڑا حسین خطاب ہے اور بڑا حسین مضمون ہے. آؤ گے تو انشاءاللہ ایمان تازہ ہوئے گا. اللہ میری تھوڑی حاضری قبول کرے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا رب یا غفار یا اللہ سارے گناہوں کو معاف کر، زندگی بھر کے گناہ معاف، آئندہ کوئی گناہ کرنے کی توفیق کی کر. اے اللہ سارے ماما پڑھا تے بچیاں شرم و حیات کے چادر عطا کر، نوجوانوں کو بے لازمی کو بچاؤ، صراط مستقیم سے چلاؤ. جہاں دوستوں نے اس مسجد میں کسی قسم کا تعاون کیا ہے، سب آیا خدمت کی خانہ میں دل میں سوچ سب کو برکت عطا. دعوت اسلامی کے سارے میرے بھائی رسول اللہ کی سنتوں نو پھیلانے واسطے کام کر رہے ہیں. میرے اللہ نے دین و دنیا پہ کرتا امیر اہل سنت کا فیضان قیامت تک جاری ہو سکے. سب رسول اللہ کی سنتوں کا شدائی بنا گھر گھر کی تیرے محبوب کی سنتوں کی بہار کر ساڑی مسجد آباد ساڑے گھر آباد تڑپنے پڑھنے کی توفیق دے. دل مرتضیٰ سودے سے جیتے. اے اللہ نبی کریم سرور عالم دی عمری سلطان صدقہ ساڑے ملک پاکستان کی حیات اندرونی بیرونی ہر قسم کے دشمنوں کو بیٹھا عالم اسلام نے مسلمانوں نے بیٹھا. حضرت اللہ پیر علیہ صدیقی صاحب واسطے دعا کرو اللہ تعالیٰ نے وصیت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور اس مندر درویش کا سایہ دیر تک آل سنت سنت قائم رکھے کہ جنہوں نے نور ٹی وی قائم کر کے پوری دنیا کے اندر رسول اللہ کی عظمت و شان
بھی آواز بلند کر دے آمین اللہ تعالیٰ اس مسجد کو آباد رکھے آمین علامہ قادری صاحب کو اللہ تعالیٰ کرم کی برکت عطا فرمائے آمین علماء اہل سنت والدین کا کم کر رہے ہیں قدم قدم کے اللہ اپنی رحمت و وسعت نصیب فرمائے آمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خیر خلقی ضرور عاشقی مدینہ فرشی وقاصد